جموں خطے میں موسم خزاں میں اب ریشم کی کرم کشی۔ جموں جو کہ ریاست جموں کشمیر کا جنوبی حصہ ہے اور ریل، سڑک اور ہوائی راستوں سے اچھی طرح جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ریاست کے دیگر حصوں کے مقابلے میں صنعتی طور پر بہت آگے ہے۔ جموں شہر دریائے توی کے کناروں پر آباد ہے اور یہ شہر راجہ جامبو لوچن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مندروں کا شہر جموں ساری دنیا میں ماتا ویشنو دیوی استھاپن کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگہ مذہبی رواداری کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ شہر قلعوں اور راج محلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ شہر کے بیشتر چوراہوں پر کھڑے مجسمے قومی اتحاد کی ایک جیتی جاگتی علامت ہیں۔ ریشم کی صنعت جموں میں کئی دہائیوں سے قائم و دائم ہے، مگر ملک کے دوسرے علاقوں کی بنسبت اس شعبے میں یہاں ہوئی ترقی کے ساتھ یہ ہم قدم نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ سال میں صرف ایک ہی تجارتی فصل حاصل کرنا ہے۔ میرا نام سندیپ شرما ہے۔ میں راشمی سلک کا مالک ہوں۔ یہ کارخانہ گاؤں گجنسو میں واقع ہے۔ میں نے اس اکائی کو 2003 عیسوی میں شروع کیا۔ یہ پاکستانی سرحد سے قریب 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میرا ایک کارخانہ اچھی طرح چل رہا ہے، مگر ہمیں جس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جموں خطے میں سال میں صرف ایک بار کنویں دستیاب رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ریلنگ اکائی کو پورے سال چلانے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ جموں خطے میں اس وقت دوسری زرعی فصلوں کے برعکس ریشمی کویوں کی صرف ایک تجارتی فصل ہوتی ہے۔ اکثر کسانوں کے لیے اب ریشم کی صنعت بطور پیشہ ایک جگہ رک گئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس صنعت میں کویوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ میں مرکزی ریشم بورڈ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ریاست جموں کشمیر میں اب ریشم کی صنعت پر یہ فلم بنانے کا قدم اٹھایا ہے۔ پامپور میں قائم CSRNTI اور اس کی توسیعی اکائیوں کی کوششوں کی بدولت جموں خطے میں دوسری فصل کو حاصل کرنے کے امکان کو بہت ہی سازگار بنایا ہے۔ اس ادارے کی طرف سے تیار کی گئی ٹیکنالوجی، جس میں خطے کے لیے موزوں ریشمی کیڑوں کی نئی نسلیں تیار کرنا اور بیماریوں پر قابو پانے کے لیے مختلف منصوبے تیار کرنا شامل ہے، نے زیادہ سے زیادہ کنویں حاصل کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول دیا ہے۔ اس کے علاوہ خزاں میں کرم کشی کے لیے اچھے اور بہتر طریقے پر پتے حاصل کرنے کی تکنیک نے چھوٹے اور بڑے کیڑوں کو پالنے میں اضافہ کیا ہے۔ تاہم توسیعی اہلکاروں کی کاوشوں کے بغیر
इस तकनीकी पैकेज की किसानों तक मुअस्सर मुंतकली मुमकिन नहीं है। एक खास बात जिसकी तरफ हमारा ध्यान देना जरूरी है वो ये है कि अभी तक हम सिर्फ एक ही फसल हासिल करते थे और अब हम मौसम खज़ा में दूसरी फसल हासिल करना चाहते हैं। इस खज़ा की फसल को हासिल करने के लिए हम कई बरस से कोशिशें कर रहे हैं, मगर इसमें पैदावार कम मिलती है। अगर हम किरम कशी के लिए साफ पाक माहौल फराहम कर सकें और इसके लिए सही टेक्नोलॉजी को दुरुस्त तरीके से बरोए कार लाएं और बीमारियों को काबू में रखने के लिए बेहतर जरासीम कुश अद्वियात हासिल कर सकते हैं और रेशमी कीड़े पालने के मौसम में हम हवा में ज्यादा नमी को काबू में रख सकें तो हमें कामयाबी मिलेगी। खिज़ा की फसल को तिजारती नवीयत का बनाने में अहम मुश्किलात। आबो हवा के मुहरिकात। जाड़े की ख्वाबीदा मुद्दत के बाद रेशमी कीड़ों के लिए शहतूत के पत्ते फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते तक दस्तयाब रहते हैं। इस दौरान आबो हवा मुवाफिक रहता है। वस्त अप्रैल से लेकर माह जुलाई तक दर्ज हरारत में बहुत इजाफा होता है और पारा 47 डिग्री सेल्सियस को छूता है, इसलिए यह मौसम किरम कशी के लिए नामुवाफिक है। जुलाई और अगस्त के दौरान भारी मॉनसून के दौरान दर्ज हरारत भी काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये मौसम भी किरम कशी के लिए साजगार माहौल फराहम नहीं करता है। ताहम मौसम खज़ा में आबो हवा के मुहरिकात किरम कशी के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं अगर पत्तों के क्वालिटी मय्यार और किरम कशों के तरीकों में बेहतरी ला सकें। शहतूत के पत्ते का मय्यार। रवायती तौर पर बहार की किरमकशी के लिए पत्तों को शाखों समेत काट दिया जाता है, इसके बाद कोई शाख तराशी नहीं की जाती है। इस तरह से खिज़ा में जो पत्ते दस्तयाब होते हैं वो 150 दिन पुराने होते हैं। ये पत्ते जर्द होते हैं और ज्यादा पक गए होते हैं। इसके अलावा इन पत्तों पर कीड़े मकोड़े और बीमारियां भी असरअंदाज होती हैं। रेशमी कीड़े पालने के तरीके। रेशमी कीड़े जम्मू के तमाम खित्तों में पाले जाते हैं, एक तरफ से राजौरी और दूसरी तरफ उधमपुर तक। बहरहाल ये काम ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। किरमकश इन रेशमी कीड़ों को अपने घरों में अक्सर इसको एक वक्ती पेशे के तौर पर रवायती अंदाज में और नासाजगार माहौल में पालते हैं। किरमकशी के लिए इस्तेमाल होने वाले टीन की चादर वाले छत और कम हवा वाले मकान खिज़ा की किरमकशी के लिए मौजूद नहीं है। इसके अलावा पत्ते जखीरा करने और गलत तरीकों से लाने ले जाने की वजह से भी कीड़े पालने पर बुरा असर पड़ता है। मोमजाम थैले जो कि छत के निचले हिस्से और कीड़ों के कुएं बनाने के वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं और जिसकी वजह से नमी में काफी हद तक इजाफा होता है और हवा के आने जाने में कमी वाक़ होती है, इससे पैदावार बुरी तरह मुतासिर होता है। रेशमी कीड़ों को एक हुजूम की तरह रखने, खुराक के लिए जरूरत से ज्यादा पके हुए और बीमारी वाले पत्ते खिलाने, पॉलिथीन और टीन के शीट इस्तेमाल करने से रेशमी कीड़ों के पालने पर बुरे असरात पड़ते हैं। मिट्टी के फर्शों और वो भी बरसात के फौरन बाद रेशमी कीड़ों को पालने के लिए बर्रुए कार लाने की भी सिफारिश नहीं की जा सकती है। कमजोर, बीमार और मरे हुए कीड़ों को हटाने से मुतल्लिक नामुवाफिक तरीकों को तर्क करना चाहिए। चींटियां भी किरमकशी पर बुरा असर डालती है। इन तमाम नामुवाफिक पालने के तरीकों से रेशमी कीड़ों की एक बहुत बड़ी तादाद मर जाती है और इस तरह से खिज़ा के दौरान किरमकशी पर नाकारा असरात पड़ते हैं। मुख्तलिफ मुहरिकात का तज्जिया करने के बाद ये देखा गया है कि खिज़ा के मौसम में गैर मय्यारी शहतूत के पत्ते की फराहमी, जरासीम कुश अद्वियात का कम इस्तेमाल, किरमकशी के लिए किसानों को जगह की कमी की दस्तयाबी
اور کسانوں کی اپنی سوچ کی وجہ سے خزاں میں ریشمی کیڑے پالنا خاصا مشکل بن جاتا ہے۔ CSRNTI پامپور اور جموں میں میرا صاحب میں قائم علاقائی اسٹیشن کی کاوشوں کی بدولت ہم نے ٹیکنالوجی کے ایک مکمل پیکیج کو تشکیل دینے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس سے خزاں کے دوران بہتر طور پر کرم کشی کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے۔ جموں خطے میں 2 فصلی کرم کشی کے لیے سازگار مہینوں کی نشاندہی۔ ریشمی کیڑوں کی دوسری تجارتی کرم کشی ستمبر کے پہلے ہفتے سے وسط اکتوبر تک کی جا سکتی ہے۔ تجویز شدہ شہتوت کے اقسام۔ خزاں کی کرم کشی کے لیے جلد ہی پک جانے والے شہتوت کے اقسام موزوں نہیں ہیں۔ دیر سے جڑنے والے پتوں کے اقسام موزوں ہیں، مثلاً منڈالے۔ معیاری پتوں کی پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے کٹائی اور پتے اتارنے کا شیڈول۔ بست جولائی میں زمین کی سطح سے اوپر جھاڑی نما پودوں کی کٹائی سے خزاں میں کرم کشی کرنے کے لیے معیاری پتے فراہم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تاہم شہتوت کے درختوں میں اس طرح کی شاخ تراشی ممکن بھی نہیں ہے اور نہ ہی فائدہ کن۔ خزاں میں کرم کشی کے لیے شہتوت کے درختوں کے لیے اوپری 2 سے 3 فٹ کی شاخ تراشی کی جانی چاہیے۔ اگر موسم بہار کی کرم کشی کی طرح پتے سمیت سارے شاخ کاٹ دیے جائیں تو ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے زیادہ سخت ہوں گے۔ یہ سخت پتے بیمار ہونے کی وجہ سے خزاں کی کرم کشی کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ اس کے برعکس شاخ کے آگے والے حصے کے پتے رسدار اور معیاری ہونے کی وجہ سے موزوں ہیں۔ مرکزی ریشم بورڈ نے یہ دستاویزی فلم خزاں کی فصل پر تیار کی ہے۔ اس فلم سے خزاں کی فصل سے متعلق پیکیج اجرا ہوگی جو کہ ہمارے کرم کشوں کو راس آئے گی اور اس سے خزاں کی فصل کو کامیاب بنانے میں مدد ملے گی۔ خزاں کی کرم کشی کے لیے سازگار حالات کی پیروی۔ مٹی یا گھاس پھوس کے چھت والے گھر خزاں کی کرم کشی کے لیے موزوں ہیں۔ ایسے چھت سے درکار درجہ حرارت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ چھت کے نیچے لکڑی کی سیلنگ ہو تو ریشم کے کیڑوں کو پالنے کے لیے ماحول اور بھی سازگار بن جاتا ہے۔ جن کمروں میں آر پار ہوا کی آواجاہی کے لیے گنجائش ہو کو ترجیح دینی چاہیے۔ بالکل بند دیواروں سے 1-2 اینٹ ہٹا کر ان کو ہوادار بنایا جا سکتا ہے۔ ہم 1980 سے ریشم کے کیڑے پال رہے ہیں۔ پہل ہم صرف ایک ہی بار کیڑے پالتے تھے، مگر اب ہم سال میں 2 بار کیڑے پالتے ہیں۔ اب ہمیں دوسری کرم کشی کے لیے پتے دستیاب ہیں اور اس طرح سے ہم سال میں 2 بار کمائی کر سکتے ہیں۔ تجویز شدہ ریشم کے کیڑے یعنی ہائبرڈز۔ SH6/NB4D2 کی سفارش کی جاتی ہے۔ RS میرا صاحب کی کاوشوں کے بدولت ایک اور ہائبرڈ RSJ3/RSJ1 کو خزاں میں کرم کشی کے لیے موزوں پایا گیا ہے۔ جراثیم کش ادویات کو تیار کرنا اور ان کا استعمال۔ انفیکشن دور کرنے کے لیے کلورین ڈی آکسائڈ کا استعمال کریں۔ اس کے لیے سیریکلور یا سینیٹیک ایکٹیویٹر اور چونا اہم چیز ہیں۔ ایک برتن میں 50 گرام ایکٹیویٹر لیں،
और इसमें 500 मिलीलीटर सेरिक्लोर मिलाएं। एक्टिवेटर को पूरी तरह हल कीजिए। इस मुरक्कब में 18.5 लीटर नल का पानी मिलाएं। अब 100 ग्राम चूना लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में अच्छी तरह हल करें। एक मलमल के कपड़े में छानने के बाद इसको सेरिक्लोर वाले कप के साथ मिलाएं।